السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ اور مجھے کہتے ہیں فصیحہ۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے کامیابی کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے گئے ہیں۔ ان حلقوں پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں تحقیقاتی صحافی رضی طاہر۔ رضی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے جی۔ رضی، یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد کے آپ نے دیکھا ہے کہ تینوں جو حلقے تھے ان کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے، تو آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے جی، اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ قومی اسمبلی کے 30 ایسے حلقے ہیں، بلکہ اب تو ان کی ڈیٹیل 50 سے زیادہ ڈیٹیل سامنے آ چکی ہیں، جہاں فارم 45 کے مطابق رزلٹ نہیں ہے۔ فارم 47 میں ROs نے اپنی مرضی کے رزلٹ اناؤنس کر کے جو ہارے ہوئے امیدوار ہیں ان کو جتوا دیا ہے۔ تو اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں، NA 46 ہے جہاں پہ انجم عقیل خان ونر قرار دیے گئے تھے، اس کے بعد NA 47 ہے جہاں پہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری وہ ونر قرار دیے گئے تھے، اور اسی طرح NA 48 میں جہاں پہ خرم شہزاد نواز یہ چوتھی پوزیشن پر آ رہے تھے، فارم 45 کے مطابق ان کو ونر قرار دے دیا گیا تھا۔ تو ان تینوں حلقوں کے نوٹیفیکیشن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں معطل کر دیے۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست کچھ 7 دن رہی، پھر انہوں نے الیکشن کمیشن ٹرانسفر کر دی، پھر انہوں نے ایک نئی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ دی، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی اس کو سننے سے جو ہے وہ نہیں سن رہا تھا۔ تو یہ جو نئی درخواستیں گئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو جسٹس گل اورنگزیب صاحب نے آج تینوں حلقوں کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل کر دیے ہیں۔ اچھا، اب ہم تھوڑا اعتراضات کی بات کر لیتے ہیں۔ تو ان حلقوں میں ہارنے والے امیدواروں کے اعتراضات کیا ہیں، یہ بتائیے گا۔ بنیادی اعتراض تو وہی ہے کہ جو رزلٹ ہے وہ فارم 47 کا وہ فارم 45 کے مطابق نہیں ہے، یعنی پرچوں کا نتیجہ جو ہے وہ مجموعی نتیجے سے مختلف ہے۔ تو اس میں اگر ہم بات کریں NA 46 کی، تو یہاں عامر مسعود صاحب نے فارم 45 کے مطابق 81,710 ووٹ لیے ہیں، جبکہ ان کے رنر اپ رہے تھے انجم عقیل صاحب جنہوں نے 39,000 ووٹ لیے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینٹ ہے، تقریباً 40,000 ووٹ اس کا فرق ہے۔ اس طرح ہم بات کریں 47 کی، تو یہاں شعیب شاہین صاحب ہیں، انہوں نے 1,04,577 ووٹ لیے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے 51,434 ووٹ لیے ہیں۔ 50,000 ووٹوں کا یہاں ڈفرینس ہے۔ اس طرح بات کریں محمد علی بخاری صاحب کا حلقہ جو ہے NA 48، وہاں پہ انہوں نے 74,425 ووٹ لیے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو خرم شہزاد نواز ہیں انہوں نے 30,345 ووٹ لیے ہیں فارم 45 کے مطابق۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ تقریباً 40,000 ووٹوں کا ڈفرنس ہے۔ تو تینوں حلقوں کا جو آپ مارجن دیکھ لیں ووٹوں کا، کہ جو جیتنے والا امیدوار فارم 45 کے مطابق وہ 40,000 ووٹوں سے جیت رہا ہے، 50,000 ووٹوں سے جیت رہا ہے، لیکن جو ہی فارم 45 تیار کیے جاتے ہیں تو اس نتائج کو تقریباً بدل دیا جاتا ہے۔ تمام امیدوار جو فارم 45 پہ جیت رہے تھے، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور تحریک لبیک کے جو امیدوار ہیں وہ بھی اپنا فارم 45 سامنے لے کر آگے، بھائی جو امیدوار اصل جیتنے والے ہیں وہ یہ ہیں۔ اسی طرح جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھے وہ وہ یہاں پہ 47 اور 48 پہ کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے بتایا کہ میرے دونوں حلقوں میں میں ہارا ہوا ہوں اور یہاں سے PTI جیتی ہوئی ہے۔ تو ایک بہت ویلڈ ریزن ہے ان کے پاس، دیگر کینڈیڈیٹ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو یہ ریزن لے کر وہ آئے ہیں۔ تو یقین ہے کہ اب عدالت اس معاملے کو سنے گی۔ اچھا، اب آگے کا بتائیے گا کہ اب فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں جی، جو الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کو اس کو سننا چاہیے تھا، اور اس کو سن کر دوبارہ گنتی کرنی چاہیے تھی، یا فارم 45 کے مطابق رزلٹ مرتب کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ناکام رہا۔ اب یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہے۔ اس سے بعد یہ ہے ٹریبونل میں جا سکتی تھی، لیکن ٹریبونل میں سالوں لگ جاتے ہیں، اسٹے آرڈر ہو جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، عوامی مینڈیٹ کا قتل ہوتا ہے ٹریبونل میں۔ لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں امید ہے کہ وہ فارم 45 سامنے رکھیں گے، 47 سامنے رکھیں گے، یا دوبارہ گنتی کا آرڈر دیں گے، اور دوبارہ گنتی سے جو ہے وہ لیکن یہاں پہ یہ بھی خدشات ہے کہ ووٹوں میں بھی ہیرا پھیری کی گئی ہے، جس طرح جیلی بیلٹ سامنے آ رہے ہیں، بیلٹ پیپر سامنے آ رہے ہیں، جس طرح مختلف ابھی بھی الیکشن گزرے 9 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ مشینیں متحرک ہیں، اور عمران خان کا جو مینڈیٹ ہے اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو لیکن فارم 45 جو ہے، اب شعیب شاہین صاحب ہے تو ان کے پاس ان کا اپنا بھی فارم 45 ہے، ان کے پاس TLP کا بھی فارم 45 ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر کا بھی، 3 کینڈیڈیٹس کے فارم 45 ہے۔ تو عدالت میرے خیال میں ان تینوں کینڈیڈیٹ کے فارم 45 پر بھروسہ کرے گی، اور وہ پٹیشنر بھی ہیں ساتھ،
ساتھ, ٹی ایل پی بھی ساتھ پٹیشنر ہے. اس طرح بات کریں دیگر جو عامر مغل صاحب کا حلقہ ہے وہاں پہ بھی دیگر کینڈیڈیٹ بھی ان کے ساتھ ہیں, جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں بڑے اسٹرانگ, میاں اسلم صاحب وہ ان کے ساتھ ہیں. اسی طرح بات کریں 48 کی تو وہاں پہ بھی مصطفیٰ نواز کوکر صاحب بھی ساتھ ہیں. تو میرے خیال میں ایک فارم 45 یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں نے کوئی فیک فارم 45 تیار کر لیے. میرے ساتھ 3-4 کینڈیڈیٹ اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے فارم 45 لے کر آ گئے. تو اب یقین یہی ہے کہ عدالت اس معاملے کو دیکھے گی اور نتائج جو ہے وہ فارم 45 کے مطابق تیار ہوں گے. دوبارہ بہت شکریہ رضی, آپ نے ہمیں وقت دیا. نئے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.